الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قال كيف اذاعتها؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزرت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النوم فيقبض فيبقى أثرها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عزیزان گرامی، سامعین محترم، قرآن کریم کی کا ایک حصہ اور چند احادیث امانت سے متعلق آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ امانت کے متعلق قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت کثرت کے ساتھ احکام موجود ہیں، اور امانت کے اٹھ جانے کو قیامت کی علامت بتایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، بات چیت فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے۔ اس دوران ایک دیہاتی شخص آیا
دیہاتیوں کو ادب آداب زیادہ معلوم نہیں ہوتے. ادب کا تقاضا ہے کہ جب بات کی جا رہی ہے تو انتظار کیا جائے. حضور علیہ السلام جب فارغ ہو جائیں تو پھر بات پوچھی جائے. لیکن اس شخص نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران ہی یہ سوال پوچھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا، اس کی بات کی طرف توجہ نہیں فرمائی. تو لوگوں نے تبصرے شروع کیے. کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا نہیں، اس کے سوال کو سنا نہیں، اس لیے جواب بھی نہیں دیا. بعض لوگوں نے کہا نہیں، حضور نے اس کی بات کو سن تو لیا، اس کے سوال کو سن تو لیا، لیکن اس کے سوال کو ناپسند سمجھا، اس لیے جواب نہیں دیا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل فرمائی اور پھر فرمایا، اَیْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ، سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو یہ شخص ابھی مجلس میں بیٹھا تھا. اس نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ میں ہوں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا. تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ. قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. یہ حقیقت ہے، قرآن کریم نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، وہ آپ سے پوچھتی ہیں قیامت کب آئے گی. فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها، آپ کو اس کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ؟ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. الی ربک منتہاها، معلوم ہوتا ہے عالم الغیب بھی اللہ کی ذات ہے. چونکہ عالم الغیب اس ذات کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہ ہو، کوئی چیز بھی مخفی نہ ہو. اور قیامت کا علم تو اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ حضور کو بھی نہیں دیا، یہ اللہ کے پاس ہے. جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں دیا. حدیث جبریل میں آتا ہے نا، جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور حضور علیہ السلام سے آ کے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے جواب دیا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اس بارے میں جیسے سوال کرنے والے کو علم نہیں، ایسے مجھے جواب دینے والے کو بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی. لیکن قیامت کی علامات اللہ نے اپنے نبی کو بتائیں، اور وہ علامات بہت ساری ہیں. کچھ علامات صغرا ہیں، کچھ علامات کبرا ہیں. قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں 10 بھی آئی ہیں روایات میں، 6 بھی آئی ہیں. سورج مشرق سے نکلے گا، اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال نکلے گا، یاجوج و ماجوج ایک قوم نکلے گی. سورج مشرق سے کی بجائے مغرب سے نکلے گا
توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایک جانور زمین سے نکلے گا جو انسانوں سے باتیں کرے گا، آگ مشرق سے نکلے گی، لوگوں کو مغرب کی طرف ہانکا کر لے جائے گی۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بہت ساری اللہ نے اپنے نبی کو بتائی اور حضور علیہ السلام نے امت کو بتلائیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع کی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو، جب امانتیں برباد کی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ سائل نے پوچھا حضرت امانت کیسے ضائع کی جاتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو مزید کھولا، فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کرنا یہ بھی امانت کو ضائع کرنا ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ایک آدمی کو ایک کام کرنا نہیں آتا، وہ کام اس کے سپرد کر دو، لوہار سے کہو کہ تو دروازہ بنا، اور بڑھائی سے کہو کہ تو جہاز بنا، جاہل سے کہو تو علم کی مسند پہ بیٹھ کر قرآن اور حدیث پڑھا، ان پڑھ کو مصلی پہ کھڑا کر دو، جاہل کو منبر پہ بٹھا دو، جعلی ڈگری والے کو سرکاری محکمے سپرد کر دو۔ تو فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب معاملات نااہل کے سپرد کر دیے جائیں فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو۔ مانا دنیا میں بھی خرابی ہوگی، قیامت نام ہے تخریب کا، نظام دنیا بھی خراب ہوگا اور قیامت بھی قریب آنے والی ہوگی۔ اشارہ فرمایا ایک تو قرب قیامت میں امانتیں ضائع ہوں گی، بددیانتی ہوگی، خیانت ہوگی، معاملات نااہلوں کے سپرد ہوں گے، میرٹ کا قتل ہوگا، اور دوسرا قیامت سے پہلے قیامت بپا ہو جائے گی، جب امانتوں میں خیانت ہوگی اور معاملات نااہلوں کے سپرد ہوں گے، تو پھر قیامت سے پہلے ایک قیامت ہوگی، یعنی تخریب ہوگی، نظام دنیا خراب ہوگا اور نظام دنیا میں خلل آ جائے گا اس بددیانتی اور خیانت کی وجہ سے۔ امانت دین کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ نے امانت اتاری ہے، انسان کو امانت دی ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ ہم نے امانت دی ہے، ہم نے یہ امانت دی، آسمانوں زمینوں پہاڑوں کو کسی نے قبول نہیں کیا، انسان نے اس امانت کو قبول کیا ہے۔ یہ امانت کیا چیز ہے؟ امانت کس کو کہتے ہیں؟
اہل علم نے امانت کے دو معنی لکھے ہیں. پہلا معنی ہے امانت کا، امانت اسم مفعول ہے کے معنی میں انسان کے ذمے جو چیز واجب ہے، لازم ہے، انسان جس چیز کا مکلف ہے اس کو پورا پورا ادا کرنا، یہ امانت کہلاتا ہے. اس کا نام امانت ہے. آپ کے ذمے، میرے ذمے جو اللہ کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، جو بندوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، یہ امانت ہے. زبان سے ہو، عمل سے ہو، عقیدے سے ہو، مال سے ہو، جسم سے ہو، جو چیز میرے ذمے لازم ہے میں اس کو ٹھیک سے ادا کروں، اللہ کا حق اللہ کو دوں، بندوں کا حق بندوں کو دوں، ڈیوٹی کا حق پورا کروں، ملازم ہوں تو ملازمت کا وقت پورا کروں، اپنا کام ٹھیک کروں، مکمل کروں، کسی سے قرض لیا ہے پورا واپس کروں، کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہے اس کو ادا کر دوں، اس کی طلب پر اس کو فی الفور میں اس کی چیز دے دوں، اور میرے ذمے نماز ہے نماز ادا کروں، میرے ذمے روزہ ہے روزہ ادا کروں، یہ اللہ کے حق ہیں. میرے ذمے زکوٰۃ ہے میں زکوٰۃ ادا کروں، مجھ پہ حج فرض ہے میں حج ادا کروں، اور میرے ذمے کلمہ حق کہنا ہے میں کلمہ حق کہوں، مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا ہے میں صحیح جواب دوں، یہ سب امانت ہے. اور اگر میں ان میں کوتاہی کرتا ہوں تو میں چور ہوں، میں خائن ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے حضور نے فرمایا نماز میں چوری نہ کرو. نماز کی چوری کیا؟ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہ خیانت ہے نماز کی. جس طرح حق ہے، جس طرح مجھ پر چیز واجب ہے اس کو ٹھیک طریقے سے حقدار کو ادا کر دینا یہ امانت ہے. اللہ کا حق ہے تو اللہ کو دو، بندوں کا حق ہے تو بندوں کو دو، ماں باپ کا حق ہے تو ماں باپ کو دو، بیوی بچوں کا حق ہے تو بیوی بچوں کو دو، سرکار اور حکومت کا حق ہے تو سرکار اور حکومت کو دو. عقیدے سے متعلق ہے عقیدہ ٹھیک رکھو، اور عمل سے متعلق ہے عمل ٹھیک ادا کرو، کہنے سے متعلق ہے ٹھیک بات کرو، اور مال سے متعلق ہے اس جس کا مال ہے اس کو ادا کرو. عمل سے متعلق ہے جو چیز، جو ڈیوٹی، جو ذمہ داری ہے بدن سے ادا کرنے کی وہ ادا کرو، یہ امانت ہے. اور اگر حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہے یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ کا حکم ہے امانت امانت داروں کے سپرد کرو، جس کا حق ہے اس کو دو. آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ امانت تو صرف اسی کا نام ہے کہ کسی کی کوئی چیز آدمی واپس کر دے. یاد رکھو امانت صرف چیز سے متعلق نہیں ہے، امانت ہر حق سے متعلق ہے، ہر حق سے متعلق ہے امانت. بیوی کے حق مار امانت ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک میری ذمہ داری ہے، اگر میں اس کے ساتھ صحیح معاشرت نہیں کر رہا میں خیانت کر رہا ہوں، میں بددیانتی کر رہا ہوں. پڑوسی کے حقوق ہیں،
اگر میں اس کو ادا نہیں کر رہا تو میں بددیانتی کر رہا ہوں، میں خیانت کر رہا ہوں۔ ہم گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں، ہم ادارے سے تنخواہ لیتے ہیں، ہمارے ذمہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اگر میں 6 گھنٹے کرتا ہوں 4 گھنٹے کرتا ہوں، یہ ڈیوٹی ٹائم میں دوسرے کام کرتا ہوں، یہ خیانت ہے، یہ بددیانتی ہے۔ میں اللہ کے متعلق غلط عقیدہ رکھتا ہوں، یہ بھی بددیانتی ہے۔ میں رسول اللہ کے متعلق عقیدے ٹھیک نہیں رکھتا، یہ بھی بددیانتی ہے۔ میں نماز ٹھیک نہیں پڑھتا یا ٹھیک نہیں پڑھتا، یہ بھی بددیانتی ہے۔ امانت عام ہے، ہر وہ ذمہ داری جو میرے ذمے بنتی ہے، کسی کے ذمے بنتی ہے، اس کو ٹھیک سے ادا کرنا، حقدار کو حق دینا، اور میرے ذمے جو چیز جس کی بھی ہے، اللہ ہو بندے ہوں، ان کو ادا کرنا امانت ہے، اس میں کوتاہی کرنا خیانت ہے۔ خائن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خائن کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کردار میں بھی امانت ہوتی ہے اور کردار میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ میں نے کردار میں کوئی خیانت نہیں کی۔ یہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں لڑکیاں، یہ زلیخا اور اس کی سہیلیاں۔ آج جان لے میرا مالک عزیز مصر، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ خیانت کرنے والوں کی راہیں بھی ہموار نہیں کرتے، ان کو سیدھا راستہ بھی نہیں دکھاتے۔ خائن کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان اثیم، اللہ کسی خیانت والے کو اور گناہگار کو پسند نہیں کرتے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خائن جس چیز میں خیانت کرتا ہے، قیامت کے دن اپنے کندھے پہ اٹھا کے لائے گا۔ غنیمت کی ایک چادر گم ہو گئی تھی بدر میں، کسی نے کہا حضور نے رکھ لی ہوگی۔ غنیمت میں سب مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر الزام آ رہا تھا کہ حضور نے اپنی ضرورت کے لیے رکھ لی ہوگی، حضور کو اختیار ہے۔ اللہ نے جھٹ سے صفائی دی، میرا نبی معصوم ہے، خیانت تو گناہ ہے، میرا نبی گناہ نہیں کر سکتا۔ میرا نبی نہ خود خائن ہے نہ خائن کا حمایتی ہے۔ ما کان لنبی ان یغل، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، خائن روز محشر اپنا خیانت والا مال، اسباب، چیز اپنے کندھے پہ اٹھا کے لائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، صحیحین میں بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کرپٹ لوگوں کو، چوروں کو، خائن کو، آج تو ہر بندہ خائن ہے اور حدیث میں اس کی پیشین گوئی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ابھی حدیث، اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی نے امانت میں خیانت کرنے والوں سے ارشاد فرمایا تم میرے امتی ہو، مجھ سے شفاعت کے امیدوار ہو، میں بھی شفاعت کروں گا، لیکن خائن سے کہہ دو۔ اب خائن میں چور بھی ہے، خائن میں ڈاکو بھی ہے، خائن میں رشوت خور بھی ہے، خائن میں ہر وہ بندہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا یا ٹھیک سے ادا نہیں کر رہا یا بندوں کا حق
ادا نہیں کر رہا یا ٹھیک سے ادا نہیں کر رہا، سب شامل ہے، ملازم بھی شامل ہے، جو قرض لیے ہوئے لوگوں سے قرض ادا نہیں کر رہے وہ بھی شامل ہے، قسطوں پہ چیزیں لی ہوئی ہیں حکومت سے، بینکوں سے قسطیں ادا نہیں کر رہے وہ بھی شامل ہے، بجلی گڑبڑ کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہے، گیس کے میٹر میں گڑبڑ کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں، یہ سب چوری ہے، یاد رکھو یہ سب خیانت ہے، مفاد لے کر کام نہیں کر رہے ہم، امانت کے بغیر تو علم بھی نہیں آتا، حضور نے فرمایا، میں آگے حدیث عرض کرتا ہوں، آج علم اٹھ گیا ہے اس لیے کہ امانت اٹھ گئی ہے، لا الفین احدکم یوم القیامہ، خائنو کل قیامت کے دن جو خیانت کرو گے کندھے پہ اٹھا کے لاؤ گے، حتیٰ کہ چور، اونٹ کا چور، وہ اونٹ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لائے گا، لہو رغاء، اونٹ آوازیں نکال رہا ہوگا، گائے کا چور گائے کندھا کو پہ اٹھا کے لائے گا، گائے آواز نکال رہی ہوگی، بکری کا چور بکری کندھے پہ اٹھا کے لائے گا، پیسے کا چور پیسہ کندھے پہ اٹھا کے لائے گا، اور وہ مجھ سے درخواست کرے گا، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کر دو، میری فریاد کو پورا کر دو، یا رسول اللہ مجھے بچا لو، میری شفاعت کر دو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکوں گا، مختار کل میرا اللہ ہے، میری شفاعت چوروں کے لیے نہیں ہوگی، میری شفاعت کرپٹ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، میری شفاعت خائن لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، میری شفاعت چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے نہیں ہوگی، صحیح حدیث ہے، میں نہیں بچا سکوں گا اللہ سے، میں تمہیں پیشگی بتا رہا ہوں، امین بنو، امانت دار بنو، نہ چور بنو نہ چوروں کے ساتھی بنو، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ، میرے حبیب قرآن سے فیصلے کریں، اپنی بصیرت کے ساتھ فیصلے کریں، کسی چور کے طرفدار نہ بنیں، حضور کو یہ حکم ہے تو میرے اور آپ کے لیے چور، قاتل، زانی، شرابی، ڈاکو بچہ ہو، برادری کا ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو گے، اللہ نے اپنے نبی کو منع کر دیا، وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، یہ جو واقعہ ہو گیا ہے اور آپ کی ہمدردی یہ سمجھ کر کہ یہ بے گناہ ہے اس چور کے ساتھ ہو گئی ہے، اس پہ استغفار کیجئے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اس لیے امانت ایمان کا وصف ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے بڑی لمبی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، فرماتے ہیں مجھے ہمیں حضور نے دو حدیثیں بنائیں، دو حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، رأیت احدہما وانتظر الآخر، ایک تو آنکھوں سے دیکھ لی دوسری کا انتظار کر رہا ہوں، آنکھوں سے کیا دیکھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا، ان الامانۃ نظرت فی جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من بڑی عجیب حدیث ہے، اللہ نے میری بعثت کے بعد لوگوں کے دلوں کے بیچ میں امانت اتاری،
اس امانت کی برکت سے ثم علموا من القرآن، انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، ثم علموا من السنہ، انہوں نے سنت کا علم حاصل کیا۔ اب اس بات کو سمجھو، خاص طور پر طالب علموں تم سمجھو، اللہ نے امانت پہلے اتاری، قرآن بعد میں اتارا۔ اللہ نے امانت پہلے اتاری، سنت کا علم بعد میں دیا۔ امانت کے وجہ سے تمہیں علم قرآن ملا، امانت کی وجہ سے تمہیں علم سنت ملا۔ پہلے اللہ نے امانت دلوں کے اندر اتاری۔ ایسے حضور کی بعثت کے بعد امانت اتری، اس امانت کو طلب کا نام بھی دیا گیا ہے، دین کی طلب، علم کی طلب، اصلاح کی طلب۔ جس طرح صبح سورج نکلتا ہے تو بند کمرے میں بھی روشنی ہو جاتی ہے، کھڑکیوں سے روشنی آ رہی ہے، روشن دان سے روشنی آ رہی ہے، دروازے بند ہے پھر بھی روشنی آتی ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، یہ امین نبی ہیں، امانت کی تعلیم دینے والے نبی ہیں، تو اس قدر امانت پھیلی، ہر بندے کے دل میں امانت آئی۔ اس امانت کی وجہ سے ثم علموا القرآن، ان کو قرآن کا علم ملا، ثم علموا من السنہ، انہیں سنت کا علم ملا۔ امانت اور علم لازم و ملزوم ہے۔ علم چاہیے تو امانت پیدا کرو اپنے اندر، خائن نہ بنو۔ خیانت کرنے والا علم سے دور ہوتا ہے۔ علم اور امانت قریب قریب ہیں، اور امانت علم میں قوت پیدا کرتی ہے، امانت علم میں جان پیدا کرتی ہے، امانت علم کی استعداد بناتی ہے، امانت علم کی پیاس پیدا کرتی ہے، امانت علم کے لیے محنت کرنے کو آسان بنا دیتی۔ اس سے علم کی طلب بڑھتی ہے، ذوق مطالعہ پیدا ہوتا ہے، ذوق تحقیق پیدا ہوتا ہے، ذوق تصنیف پیدا ہوتا ہے۔ میں اور زیادہ پڑھوں، اور زیادہ محنت کروں، لیکن یہ چیزیں آئیں گی امانت کے ساتھ۔ لیکن کیا کریں، آج امانت اٹھ گئی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں بھی پیشین گوئی فرمائی۔ ایک وقت آئے گا امانت اٹھ جائے گی۔ جب حضور تشریف لائے، بعثت ہوئی، امانت ہی امانت تھی، بالکل ایسے جیسے برسات میں بارش برستی ہے، زمین پانی کو جذب کرتی ہے، زمین میں قوت پیدا ہوتی ہے، ہر طرف اس پانی اور نمی کی وجہ سے سبزہ اگتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے مٹی خشک ہوتی جاتی ہے، خشک ہوتی جاتی ہے، خشک ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ مٹی بالکل سوکھ جاتی ہے اور زمین بنجر ہو جاتی ہے، نمی کا نام و نشان باقی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب حضور تشریف لائے تو امانت لے کے آئے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، امانت اٹھتی گئی اٹھتی گئی اٹھتی گئی، حتیٰ کہ فرمایا ایک وقت ایسے آئے گا آدمی سوئے گا، ینام الرجل النوم، آدمی سوئے گا، فتقبض الامانہ، امانت اٹھا لی جائے گی، امانت اٹھا لی جائے گی۔ اب دل میں کتنی امانت باقی ہے؟ فَيَظِلُّ أَسْرُهَا مِثْلَ أَسْرِ الْوَقْتِ، ایک نقطے کی طرح امانت دل کے اندر رہ جائے گی۔
پھر سوئے گا، پھر امانت اٹھا لی جائے گی، پھر زخم کے نشان کی طرح امانت رہ جائے گی، امانت بالکل ختم ہوگی، اٹھ جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے ان فی بنی فلان رجلا امینا، یار اب تو کوئی امانت دار نہیں ملتا، فلاں قبیلے میں ایک شخص امانت دار تھا، اب معیار کیا رہ جائے گا؟ اب لوگوں کے سردار بنانے کا، امیر بنانے کا، امام بنانے کا، ووٹ دینے کا جو معیار رہ جائے گا وہ یہ رہ جائے گا فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، ایک شخص کو کہا جائے گا ما عاقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ، یہ آدمی بڑا سمجھدار ہے، یہ آدمی بڑا کمال کا ہے، بولنے والا ہے، یہ آدمی جسامت میں کتنا خوبصورت ہے، پھر لوگ اسی کو بڑا سمجھیں گے وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، امانت گئی، ایمان گیا۔ اب جو اچھا بولنے والا ہے، شکل کا خوبصورت ہے، فصیح اللسان ہے، چرب لسان ہے، ذہین فطین ہے، لوگ اسی کو قائد مانیں گے، لوگ اسی کو لیڈر مانیں گے، دوسرے الفاظ میں جو بدھو بنانے والا ہے لوگ اسی کو لیڈر مانیں گے، حالانکہ دل میں ایمان رتی برابر نہیں ہوگی تو امانت اٹھتی 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 اٹھ جائے گی، حتیٰ کہ ایمان بھی چلا جائے گا، پورے معاشرے میں لوگ امانت دار تلاش کریں گے، کوئی امانت دار نہیں ملے گا۔ آج وہ دور آ گیا ہے۔ حضرت حذیفہ اسی حدیث کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث تو ہم نے دیکھ لی کہ امانت آئی، عام ہو گئی، پھر ایک دور آنا ہے امانت کا قحط ہو جائے گا، فرمایا اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ کو تو اللہ نے نہیں دکھایا، آج ہمارا وہ دور ہے، امانت نام نشان مٹ گیا امانت کا، جس کے ساتھ واسطہ پڑ جائے وہی بے ایمان ہے، جس کے ساتھ واسطہ پڑ جائے اسی سے دھوکہ ہے، جس کے ساتھ جس کو دیکھو الا قلیل، ابھی بھی اللہ کے چند نیک بندے امین موجود ہے، لیکن یاد رکھو امانت کے بغیر ایمان نہیں ہے، امانت کے بغیر علم نہیں ہے، اور علم تو معتبر ہی اسی کا ہے جو عدالت والا ہے، امانت والا ہے، جس میں امانت نہیں، اللہ کے حق ادا نہیں کرتا، بندوں کے حق ادا نہیں کرتا، ٹھیک سے ادا نہیں کرتا، مالی معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے، کردار میں گڑبڑ ہے، اخلاق میں گڑبڑ ہے، اس کی نجی اور پرائیویٹ زندگی اور پرائیویٹ لائف داغدار ہے، یہ خائن ہے، یہ امین نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جب امانتیں نہیں ہوں گی تو پھر قیامت کا انتظار کرو، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، امانت ضائع ہو گئی اب قیامت کا انتظار کرو، اب قیامت ہی قیامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق امانت نصیب فرمائے، خیانت سے بچائے، اور امانت کو پالا جاتا ہے، پوسا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے، اس کو بڑھاؤ اپنے اندر، یہ جذبہ امانت کا اپنے اندر پیدا کیا جائے اور اس کو ترقی دی جائے تاکہ ایمان مکمل ہو۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، ہر بندہ کہ مجھ سے کہاں خیانت ہو رہی ہے،
اس پہ استغفار کرے اور اپنی اس کمی کو دور کرے. اللہ کے حق میں خیانت ہو رہی ہے، دور کرو. نماز نہ پڑھنا بھی خیانت ہے، میں نے پہلے بتایا. نماز ٹھیک نہ پڑھنا بھی خیانت ہے. ادا نہ کرنا نماز کو ٹھیک طریقے سے، یہ بھی خیانت ہے. رمضان آ گیا ہے، روزے نہیں رکھ رہے، یہ بھی خیانت ہے. روزے رکھ رہے ہیں، بد نظری ہو رہی ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے، گناہ کیا جا رہا ہے، یہ بھی خیانت ہے. قرضہ لیا واپس نہیں کیا، یہ بھی خیانت ہے. چوری ہے، یہ بھی خیانت ہے. ڈکیٹی ہے، یہ بھی خیانت ہے. ملازمت میں تنخواہ لے کر وقت نہیں دیا جا رہا، وقت میں کام ٹھیک نہیں کیا جا رہا، یہ بھی خیانت ہے. یہ بھی خیانت ہے. تطفیف ہے. ویل للمطففین، کم ناپنا، کم تولنا، کم وزن کرنا، کم گننا، یہ بھی خیانت ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. لینا ہے تو پورا پورا، دینا ہے تو کم کر کے، یہ بھی خیانت ہے. ملاوٹ کرنا، یہ بھی خیانت ہے. ایک نمبر چیز کو دو نمبر، تین نمبر چیز کو ایک نمبر کر کے بیچنا، یہ بھی خیانت ہے. اور دو نمبر چیز ہے، دو نمبر کر کے بیچو، یہ امانت ہے. یہ امانت ہے. آج امانت اٹھتی جا رہی ہے. اللہ ہم سب کو امانت دار بنائے اور امانت کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں ادا کر لیں. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها